اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، ناظرین کرام، اولاد کی اسلامی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جس دور میں سوشل میڈیا پر 24 گھنٹے مشرق اور یہود و نصارہ آپ کی اولاد کو دن رات دین سے بیزار کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وہاں پر اگر آپ والدین نے کوشش نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ہوگا۔ ہمارے بزرگ اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کرتے، کتاب سنانے کے لیے مجلس لگتی اور وہاں پر بڑے لوگ جو تھے وہ کتاب سنایا کرتے تھے۔ چھوٹے جو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کٹ ہوتا تھا تو وہ ایک پرچہ ہوتا تھا جس میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ کا نسخہ کیمیا ہوتا تھا۔ لیکن جب وقت گزرا تو ہم نے آج کے دور کے جو طالب علم تھے وہ جب دینی تعلیم کے لیے وقت نہیں نکالتے تو ہم نے اپنے گھر میں ایسی جگہ پر لاؤڈ سپیکر لگا دیا، 10 منٹ روزانہ اس پر کسی نہ کسی موضوع پر تقریر کر دی جاتی اور ہر بچے کے کمرے میں آواز پہنچ جاتی۔ اگر وہ باقاعدہ کلاس میں نہیں بھی آ سکتے لیکن ہم نے اپنا حق ادا کیا، جس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ بچوں نے باقاعدہ پھر بعد میں کورس کیے، اپنی دنیاوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسلامی کورس کیے کہ یہ وہ جو لاؤڈ سپیکر پر ہمارے کان پر آواز کرتی تھی، یہ سب اس کی برکات۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی جگاڑ ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے باقاعدہ اس کا اہتمام کریں۔ ان ساری گزارشات کا منشا صرف یہ ہے کہ نئی نسل جس برق رفتاری کے ساتھ فکری گمراہی اور عملی بے راہ روی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کا پہلا مؤثر علاج خود ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ اس مصداق میں کریں، کوئی کتنا ہی نکما ہو، کوئی کتنا ہی شکستہ ہو، نظر بر لطف جامع ساقی پیش کیے جاؤ۔ سدھرے گا کب پھرے گا، اس سے کوئی غرض نہ ہو، بس کام اپنا کیے جاؤ، بس کام اپنا کیے جاؤ۔ اگر مسلمانوں میں اپنے گھر کی اصلاح کا خاطر خواہ جذبہ اور اس کی سچی لگن اور اس کی حقیقی طلب پیدا ہو جائے تو یقین کیجئے کہ آدھی سے زائد قوم خود بخود سدھر سکتی ہے۔ اگر کوئی دیندار شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد اللہ رب العزت سے بیزاری کی جس راہ پر چل رہی ہے، حقیقت میں اس کے لیے وہی راہ راست ہے، اور ہم نے اپنے گرد مذہب و اخلاق کے بندھن باندھ کر غلطی کی تھی، تو ایسے دیندار کے حق میں تو دنیا و آخرت دونوں کے خسارے پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا دین برحق ہے اور مرنے کے بعد جزا و سزا کے دن کے واسطے تیار کیجئے، اسے ضروری دینی تعلیم دلوائیے، اس کے ذہن کی شروع ہی سے ایسی تربیت کیجئے کہ اس میں نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں، سوشل میڈیا پر آپ نے موبائل بھی بچے کو ₹1,00,000 کا لے کر دیا، اب وہاں پر 24 گھنٹے وہ سلو پوائزن لیتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے میں نے 10 منٹ دے دیے تھے، 5 منٹ دے دیے تھے، نہیں، اگر آپ نے 24 گھنٹے اسے اغیار کے سپرد کیا ہے تو آدھا گھنٹہ بنتا ہے کہ آپ بھی اس پر محنت کریں۔ میں فیملی کو پڑھاتا تھا، اب ان کا بچہ ایک دن میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا کہ جب میرے دادا فوت ہوں گے تو میں ان کی چتا کو آگ لگاؤں گا۔
تو اس کے دادا مجھے آگے کہنے لگے کہ آپ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کہ میرا پوتا مجھے کہتا ہے دادا جب آپ فوت ہوں گے تو آپ کی چتا کو آگ میں لگاؤں گا۔ میں نے بولا کہ دیکھیں میں اس بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ آتا ہوں، باقی 23 گھنٹے 30 منٹ آپ نے اسے سٹار پلس پہ بٹھا دیا ہے، جہاں پر دن رات یہی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے کہ تمہیں فلاں بھگوان پیدا بچا رہا ہے، فلاں بھگوان تمہیں دے رہا ہے، فلاں بھگوان تمہارا نظام چلا رہا ہے، جب تم مرو گے تمہیں فلاں جلائے گا۔ یہ سب تعلیم آپ نے 23 گھنٹے 30 منٹ دلوائی، اور میں فقط یہاں پہ صرف قرآن پڑھاتا ہوں، تو آپ سارا الزام مجھے دے رہے ہو۔ کیا والدین کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کو خصوصی توجہ دے؟ اس کی صحبت اور اس کا ماحول درست رکھنے کا اہتمام کیجیے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن اور اسلاف امت کے تذکروں سے آباد کیجیے، بچوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں خصوصی لٹریچر کا سبق دیجیے۔ گھر میں کوئی ایسا وقت نکالیے جس میں سارے گھر والے اجتماعی طور پر دینی کتب کا مطالعہ کریں، یا کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر سب کو کتاب سنائے، صفحے 2 صفحے سنائے، باقاعدہ اس کا اہتمام روز کی بنیاد پر ہو۔ اپنے ذاتی عمل کو ایسا دلکش بنائیے کہ اولاد آپ والدین کی تقلید کرنے میں فخر محسوس کرے۔ آپ نے بچوں کو تو دینی تعلیم پر آپ نے داخل کر دیا، خود آپ مغربی کلچر کے دل دادا ہیں، خود آپ ہندوانہ رسم و رواج کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ ایسے میں آج پری کلاس کا اہتمام کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنی دیر خود کو نہیں بدلیں گے اولاد کیسے بدلے گی؟ اپنے اہل و عیال اور اقارب و احباب کے حق میں اللہ کریم سے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ چند مثالیں ایسی باقی رہ جائیں جو اپنی بد خمیری کی وجہ سے اصلاح پذیر نہ ہو سکیں، لیکن یقین ہے کہ اگر اس مقصد کے لیے اتنا اہتمام کر لیا گیا تو نئی نسل کی ایک بھاری اکثریت راہ راست پر آ جائے گی۔ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی جاری رکھے، اللہ تعالیٰ نے دعاؤں سے بڑے بڑے دل بدل دیے۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، اگر ناکام ہوتا رہوں بھی عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو تیری عاشقی کی نہ چھوڑوں۔ اللہ کریم کے ساتھ عشق و محبت کا رشتہ کبھی نہ چھوڑو، لگے رہو، ایک دن وہ دلوں کو بھی بدل دے گا، حالت کو بھی بدل دے گا۔ کوشش جاری رکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی محنت اور کوشش میں برکت عطا فرما دی، اور دین کی دعوت و تبلیغ میں جو محنت کی جائے گی اس کی کامیابی کا خصوصی وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ناممکن ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کی یہ کوشش بالکل برابر نہ ہو، لیکن جب مسلسل پودے کی نگہبانی ہو، پانی بھی آپ اسے دیتے رہیں، دھوپ اور چھاؤں کا خیال بھی رکھیں، اس کے وٹامن ادویات کا بھی خیال آپ پورا رکھیں گے، تو اس پر پھول بھی اگیں گے، اس پہ پھل بھی لگیں گے، پھر وہ پودا معاشرے میں آپ کی عزت و افزائی کا، اسلام کی سربلندی کے لیے بھی ایک نمونہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔